معاویہ 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 کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو، معاویہ لکھا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو۔ معاویہ سے پیار تھا معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار تھا معاویہ سے پیار ہے، معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو۔ معاویہ امام تھا معاویہ امام ہے، 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 معاویہ کے منکرو نہ دین سے دغا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو۔ معاویہ کے منکرو زبان کو لگام دو، 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 معاویہ کے نام سے نہ روز و شب جلا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو۔ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے منافقوں کو بغض ہے، 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 معاویہ کے دشمنوں جب دیکھو کہ جل رہے ہیں، معاویہ کے دشمنوں کو غم میں مبتلا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ 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 کے حاسدین حسد کی آگ میں جلے، سبحان اللہ، یا اللہ ان کو اور جلا، معاویہ کے حاسدی حسد کی آگ میں جلے، 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 معاویہ کے منکروں معاویہ کے منکروں کے روبرو ہنسا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ معاویہ کہا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سفیان بھائی، زبردست اللہ، زبردست، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، بھائی بھائی علی معاویہ بھائی بھائی، بھائی بھائی، دنیا سبازی دنیا سبائیت جل گئی، علی معاویہ بھائی بھائی، دنیا سفیان بھائی، سبائیت جل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جہاں پر اللہ حج بیت اللہ کا ذکر تھا، لبیک لبیک کے نعرے تھے، وہاں پر آپ نے واہ صحابہ واہ کے نعرے عرفات کے میدان ہائے کے ہائے اندر، ہائے ہائے، مینا کے میدان کے اندر، اور جو ٹرنل ہے جہاں سے سارے حجاج گزرتے ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے نبی کے پیارے ساتھی، میرے نبی کے پیارے جو غار یار تھے، ان کا ذکر، جو حجاج تھے ان کی زبانوں میں اللہ کا ذکر بھی تھا، رسول اللہ کا ذکر بھی تھا، اور پیارے صحاب کا ذکر بھی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے یہ جو تصویر ہم نے لگائی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو تھوڑا غور سے دیکھ لیں۔ جی جی، یہ بہت بڑا جو 28/12 والی پارٹی ہے، پلمبر پارٹی، ان کو تو بہت فیل ہو رہا ہوگا، اور یہ اس وقت آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کس تکلیف میں ہیں یہ۔ اور اس سے عجیب بات یہ ہے نا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دیکھو نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی بلند کیا ہے نا، اللہ اللہ، دیکھیں نا۔ زبردست مولانا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور بڑھایا ہے حضرت حسن نے۔ ہاں بے بالکل، شک، اور اہل ایک بیت طرف نے مہر بنایا لگی ہے، مہر نبوت لگ گئی نا ایک طرف۔ ہاں، اہل بیت نے اسی وجہ سے تم سبحان کو اللہ۔ درد ہیں، تکلیف نہیں یہی تو درد ہے۔ شاہ جی اگر ان لوگوں نے اعتراض کرنا ہے یا اگر طنز و تشریح کرنی ہے، تو پھر ان کا اعتراض سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بنتا ہے۔ پھر اگر انہوں نے اعتراض کرنا ہے، افضلیت کی بات ہے، جہاں پر یہ افضلیت کی بات کو رٹا لگا کے یہ بکواسات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرے کہ وہاں پر حضرت علی بھی موجود ہیں، چچا عباس بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی سیدنا ابوبکر صدیق کو دیا۔ تو اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر کرو، اگر اتنی ہمت ہے تو کرو اعتراض میری جان، رسول آپ صلی اللہ ایک علیہ وسلم کی بات ذات بھول اقدس رہے کے میری اوپر۔ جان ہیں، کے آپ لوگ ٹوٹے۔ ایک بات بھول رہے ہیں کہ دیکھیں، حضرت حسن نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے بے شک۔ شک، تو نوجوانوں کے جنت کے سردار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ کا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور بتایا ہے کہ میں ہائے ہائے جنت کی ہائے، سردار، دنیا میں کیا آپ کو بات جنت کیا کی بات ہے شاہ جی، سبحان شاہ اللہ۔ گئے آپ، ماشاء اللہ۔ واہ واہ ہاں، بھٹی نوجوانوں صاحب کے بھٹی صاحب جنتی دیکھیں، سردار نے دنیا میں جنتی بندہ آپ کو دیکھا ہے کہ یہ تو جنتی ہے۔ آپ سبحان اللہ۔ ابھی یہ بات بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پھر اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں، یہ آلریڈی اعتراض کر چکے ہیں۔ دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو صحابہ پر اعتراض کرے گا، در حقیقت اس کو صحابہ پہ اعتراض نہیں۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ سفیان بھائی، وہ الفاظ پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے کہ ابو بکر میرے مسلح پہ آ جا۔ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مسلح پر آ کے نماز پڑھائے۔ اللہ، جاؤ دنیا احادیث میں اللہ، غرق ہو کے ڈوب کر ایک ایک صحابی رسول ایسا لاؤ جس کے لیے میرے پیغمبر نے کہا ہو کہ میں مصلی نبوت پہ کھڑے ہو کے کوئی ابو بکر کے علاوہ نماز پڑھائے یہاں پہ، ابو بکر کے جزاک علاوہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ میرے رب العزت کی قسم ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کانپنا شروع ہو گیا ہوں یہ الفاظ سن کے، خدا کی قسم۔ میں خدا کی قسم میں ایک چیز شاہ صاحب، میرا یہ جذبہ ہوتا ہے شاہ صاحب، آپ کی توجہ، جی 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 جی، کہ جب بھی ذکر امیر معاویہ پہ کوئی جل رہا ہو نا، یقین جانیے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بس ذکر معاویہ کرتا ہی جاؤں، کرتا ہی جاؤں، کرتا ہی جاؤں، حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے، یہ کرتے کرتے میں مر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ سفیان بھائی، اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو یہ اسی کلام کے اگر کچھ اشعار دوبارہ اگر ہو جائیں تو بہت شکر میں گزار ہوں۔ کہتا ہوں جس کا عدو ہے لقمہ نار سماویہ وہ ہے معاویہ۔ اللہ، نہیں، میوٹ اوپن کریں گے، میوٹ اوپن کریں گے، ساتھ دیں گے تو پھر مزہ بھی آئے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اشعار کا۔ بیان کریں، سبحان جی اللہ بالکل بالکل بالکل، سارے ساتھی کا میوٹ عضو اوپن ہے، کریں بھائی، سفیان بھائی کا ساتھ دیں پلیز، سبحان اللہ۔ جس کا میوٹ عدو اوپن ہے کریں لقمہ اور نار سفیان بھائی کو ذرا۔ سماویہ وہ ہے معاویہ، وہ جس کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے ہاویہ وہ ہے معاویہ۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، کاتب ہے جو کلام خدا اور رسول کا، پکا ہے اصول کا۔ ہاں، کاتب وحی،
वाह यहाँ पे एतराज़ कर रहे थे ना, एतराज़ किया ये मिर्ज़ा जूनियर ने कि भाई वहाँ पे तलबिये से रोका। तो कातिब है जो कलाम खुदा और रसूल का पक्का है उसूल का, वाह हर जाविया है जिसका जाविया, हर जाविया है जिसका असल जाविया, वो है मुआविया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है पहला सुफियान भाई। अमीर बहर वो फाते जहां का, माहिर हर बयां का। अल्लाह। पहला अमीर बहर वो फाते जहां का, वाह माहिर हर बयां का। उम्मे हराम जिसके फजाइल की राविया, वो है मुआविया। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह, यहाँ से उनका फकी होना भी साबित है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कैसे करूं भला मैं मिदहत मुआविया की, कैसे करूं भला मैं मिदहत मुआविया की। इजहार से वरा है शौकत मुआविया की। अल्लाह। इस्लाम जिनसे चमका, इस्लाम जिनसे फैला, वाह इस्लाम जिनसे चमका, इस्लाम जिनसे फैला। सुभान तारीख में है कुंदा जुर्रत मुआविया की। सुभान अल्लाह। जो अकल के हैं अंधे रखते हैं बुग़्ज़ वरना, ये जो बुग़्ज़ रखते हैं वो अकल के अंधे हैं। जो अकल के हैं अंधे रखते हैं बुग़्ज़ वरना। मानी हुई है सबने अज़मत मुआविया की, वाह 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 वाह। मानी हुई है सबने अज़मत मुआविया की। वो आशिके नबी हैं, वो कातिबे वही हैं, वाह वो आशिके नबी हैं, वो कातिबे वही हैं। आली मर्तबत है निस्बत मुआविया की। अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुफियान भाई, वो जो नज़म है इस्लाम के वो दाई हैं, अली माविया भाई भाई हैं, वो जरा थोड़ी सी प्लीज गुनगुना दें। कौन से वो जो अगर आपके- वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, जफर शिदा गुजर साहब। जी 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 जी, वही वही वही। अल्लाह के सिपाही हैं। उसके अशआर तो मुझे याद नहीं है, एक तो ऐसा ही है शायर उसका। लेकिन मैं चंद अशआर में वो और पढ़ता हूँ। नबी की फौज के हर सालार को, नबी की फौज के सालार को सिद्दीक कहते हैं। नबी की फौज के सालार को सिद्दीक कहते हैं। अलंबरदार और यार गार को सिद्दीक कहते हैं। वाह नबी की फौज में शामिल हर एक फौजी मुबारक है, मगर हर हाल में तैयार को सिद्दीक कहते हैं। वाह वाह। हमेशा गलबा इस्लाम की कोशिश में रहते थे, वो बाहिम्मत सिपा सालार को सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। तुसर भी, दोस्त भी हैं, हमराज भी, नायब भी, खादिम भी। अल्लाह जहां वालों वो इज्जतदार को सिद्दीक कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मुनाफिक के मुकद्दर में हसद की आग में जलना, मुनाफिक के मुकद्दर में हसद की आग में जलना। मुसलमान तो दिले बेदार को सिद्दीक कहते हैं। सुभान ज़हे अल्लाह। किस्मत सिद्दीक हमें कहते हुद हुद हैं, सहाबा सुभान से मोहब्बत है। ज़हे किस्मत हमें हुद हुद सहाबा से मोहब्बत है। सहाबा में बड़े किरदार को सिद्दीक कहते हैं। अल्लाहु अकबर। बेशक। और गली कूचे में सिद्दीकी तराने गुनगुनाएंगे, गली कूचे में सिद्दीकी तराने गुनगुनाएंगे। मरातिब हजरत अबू बकर के सबको सुनाएंगे। खुदा सबसे बड़ा है और फिर हैं अंबिया सारे, मगर बाद अज रसूल सिद्दीक को अफजल बताएंगे। नहीं जो मानते पहला खलीफा साहिब फिलगार, नहीं जो मानते पहला खलीफा साहिब फिलगार, उन्हें फिर इक्तिदा में हम अली ठहरे दिखाएंगे। वाह बिना सिद्दीक अकबर की गुलामी और उल्फत के, बिना सिद्दीक अकबर की गुलामी और उल्फत के, तुम्हारी भूल है इनकलाब दीन लाएंगे। ये सच है 14 सदियों बाद अब भी दीन की खातिर गुलामे वालिद अस्मा जान अपनी लुटाएंगे। मनाक़िब सय्यदी सिद्दीक के लिखते रहो सारिम, बरोज हश्र बख्शिश का यही सामान लाएंगे। अल्लाहु बरोज अकबर। हश्र बख्शिश का सुभान यही सामान लाएंगे। और आज मुझे शियों की लाइफ में मैं बैठा हुआ था,
تو وہ مجھے نسبی اور یزیدی بھی کہتے تھے. تو میں نے ان کو یہ شعر سنائے. میں نے کہا یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ بھی ہے. شاہ صاحب، جی جی سن رہا ہوں. نبی کے گھرانے میں ایک نام جلی ہے، نبی کے گھرانے میں ایک نام جلی ہے، وہ داماد حضرت جناب علی ہے. زمانہ ہو کیوں معترف نہ علی کا، کہ علم نبی سے کھلی یہ کلی ہے. سبحان وہ مرحب کا سر کاٹ دے لمحہ بھر میں، شجاعت بھلا کس کو ایسی ملی ہے. تصوف کی راہوں میں ان کا ہے چرچا، جہاں میں یقیناً وہ حق کا ولی ہے. وہ تینوں اماموں کے تھے مقتدی، جب یہ شعر پڑھا نا شاہ صاحب تو پھر شیعت کانپنا شروع ہو گئی. مقتدی، کیا بات ہے، کیا وہ بات ہے، تینوں کیا اماموں بات کے ہے. تھے مقتدی جب، وہ اللہ. تینوں اماموں کے تھے مقتدی جب، زباں باز کی کیوں یہاں رک چلی ہے. واہ. ہے زہرا کے شوہر نواسوں کے بابا، وہ ہے زہرا کے شوہر نواسوں کے بابا، نصیبے میں ان کو یوں قسمت بھلی ہے. نہیں سفیان بھائی، آپ نے تو خلیفہ بلا فصل پہ تو پانی پھیر دیا نا یہ لفظ پڑھ کے. تبھی تو کہہ رہا ہوں، وہ تینوں اماموں کے تھے مقتدی جب، زباں باز کی کیوں یہاں رک چلی ہے زہرا کے شوہر نواسوں کے بابا، نصیبے میں ان کی یوں قسمت بھلی ہے. لگایا جو صارم نے نعرہ علی کا، تو دشمن کے ڈیروں پہ آندھی چلی ہے. واہ واہ واہ. سب نے نعرہ لگایا، وہ نعرے لگانے شروع ہو گئے، نعرہ حیدری. اب وہ کوئی ڈی کر رہا تھا، میں نے کہا ایک مرتبہ نعرہ لگاؤں، صرف میں جواب دوں گا. سب سے ایک نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری. میں نے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا حضرت علی کا یہی نعرہ تھا، حضرت حسین کا بھی یہی نعرہ تھا. میں نے کہا کربلا میں انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، نعرہ حیدری اللہ اکبر. بے شک بے شک، میں ایسا نے ہی کہا تمہارے ایسا ہی. ڈھگوسلے یہ ہمیں جو تھوڑا ماننے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مروبا بکرن، یہ تو جی بخاری میں ہے نا. ایک اور بھی حدیث ہے ترمذی شریف میں، وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں ان کے سوا کوئی اور ان کی امامت کرائے. اللہ سبحان اللہ. ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مولانا وہ بھی بتائے نا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے ہو گئے تھے، حضور نے ہاں فرمایا یہ لا دیکھیں نا، یہ لا ترمذی لا. شریف میں ہے، 3673 نمبر حدیث ہے یہ، کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ان کے سوا اور کوئی اور ان کی امامت کرے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر شاہ صاحب بے یہ شک حدیث بے آپ شک. صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کے اوپر میرے احسان ہے، اور اگر میرے اوپر کسی کا احسان باقی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. ہاں وہ بھی ترمذی میں ہے. امام ترمذی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 باب لکھ چکے ہیں اسی ضمن میں. یہ دیکھیں نا، ایک غیر سیاسی پوسٹ یہ بھی ہے کہ یہ صدی جو ہے نا واقعی احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے. ان صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ چشمے والے سرکار. چاہت فضلی ہاں یہ ضلالت کی، یہ بھی اسی طرح جس طرح گلوکاروں میں یہ چاہت فتح خان ہے، اس طرح علماء اکرام میں یہ جو ذلیل ہو رہا ہے نا، یہ جس کی ہم ضلالت کر رہے ہیں، چترول کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کیٹیگری کا ہے. اس کا نام جو ہے نا، اس کا نام جونیئر نہیں ہو، اس کا نام جو ہے نا مرزا علی جونیئر نہیں ہونا چاہیے. اس کا نام ہونا چاہیے کھجل خان. یہ کھجل ہے، کھجل. نہیں اب تو یہ کھل کے شاہ صاحب سفیان بھائی، اب تو یہ کھل کے دفاع میں آ گیا قادیانیوں کے. اور مرزا غلام احمد جال کو کہتا کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب. نہیں یہ مخالف کب ہوا تھا قادیانیت کے؟ یہ تو ہمیشہ ان کی فیور میں رہا ہے. اس کی جتنی بھی عقائد و نظریات ہیں، جتنی اس کی باتیں ہیں، یا تو ان کی باتوں نے قادیانیت کو تقویت دی ہے یا رافضیت کو تقویت بلکہ اس نے دی. یہاں تک کہہ دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب وہ ہار گئے تھے اور یہ جیت گئے تھے. جاہل کو کیا پتا یار.
کہاں مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ یہاں جہلم کی باندری. ویسے یہ جو تصویر ہے نا یہ جس نے بھی بنائی ہے بڑی غضب کی تصویر بنائی. یقین مانے میں خود کافی ٹائم سے جو ہے نا یہ اوپر والے دونوں تصویروں کو میں دیکھی جا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ زبردست. ویسے نقشہ یہ دیکھیں نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو ہے نا جنتی ہونے کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ حضرت حسن جو اہل بیت ہیں اور بقول ان کے معصوم امام معصوم غلطی بھی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں نا، یہ ہے پکی. وہ جو ہے نا نوجوانوں کی جنت کے سردار میں ہمیں دنیا ہی میں دکھایا کہ جنتی کون ہے. اب وہ غلط بندے کو تو چوز نہیں کر سکتے، وہ تو سردار ہے نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو ان کا یہ ہاتھ پوائنٹ ہے. یہ سارے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں نا، یہ شاہ صاحب کا یہ گولڈن یہ الفاظ یہ نوٹ کر لے، بہت زبردست پکی دی ہے اور اس کو اپنی ذہنوں میں پوست کر لے. شاہ صاحب ذرا دوبارہ ریپیٹ کر رہے پلیز. یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے ویسے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہے کہ دیکھیں اگر غور تھوڑا سا انسان کر لے نا کہ نوجوانوں کی جنت کی سرداری، ان میں بھی بڑے سردار حضرت حسن ہیں نا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو عمر میں ان سے چھوٹے ہیں. تو بڑے حضرت نے ہمیں دنیا ہی میں بتایا کہ اور وہ غلطی بھی نہیں کر سکتے بقول شیعہ کے، اور جنت کی چابیاں ان کے پاس ہیں. رسول اللہ نے جو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنی قول و عمل سے ہمیں دنیا میں دکھایا، بتایا کہ جس کو میں چاہوں گا نا سرداری دوں گا. تو انہوں نے دنیا ہی میں ان کو چنا اور جنتی ہونے کا الحمدللہ ہمیں بتایا. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں یہ بات ہمیں بتائی ہے. اور پلمبری جیسے نیچے لوگ اور یہ جو 2812 والی پارٹی ہے نا، یہ دیکھو نا ادھر بھی مجلس کر رہے ہیں کہ ہائے ہائے کیا ہوا، ہم تو ساری دن اکیڈمی میں بیٹھ کے چون چون کرتے رہے. اور ایک یہ شیعہ کانا جو ہے نا وہ بھی ادھر لگا ہے، بیچارے کا منہ کالا ہو گیا ہے نا. یہ پلمبری کا بھی منہ کالا بنانا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ میرے خیال میں جل جل کے اس کی جو اندر کی جو تاریکی ہے نا وہ اس کے چہرے پہ نمایاں ہو گئی ہے نا. ادھر بھی دیکھو زبان درازی کر رہا ہے، ادھر بھی اس نے منہ کھولا ہے پلمبری نے. شاہ صاحب ویسے اگر آپ غور کریں تو یہ اس کی شکل جو ہے اس یہ کالے کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہی ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ اس کا نطفہ ہے؟ مجھے بالکل، میں یقیناً کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، لگ رہا ہے دیکھیں شکل بھی اور وہ یہ تو ہے، سارا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے والد ہیں اس کے. شاہ صاحب کی مجھے ایک بات بڑی یاد ہے، انہوں نے میری براڈ پہ کہی تھی، میں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس بندے نے رجوع نہ کیا اور یہ اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو یہ بندہ فنا ہو جائے گا، اور یہ اپنی ہی باتوں کی وجہ سے یہ بندہ گمراہ ہو کر اس کا آپ حشر دیکھیے گا وہ سب کے سامنے ہوگا. یہ شاہ صاحب نے میری براڈ پہ یہ لفظ کہے تھے اس کے بارے میں. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، مان لیں اور وقت دیکھتے جائیں. وہ تو دیوے لفظ میں شاہ صاحب اس نے کر دیا ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو نبوت کا وہ دیا اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا کیا. وہ تو اس نے بکواس آلریڈی کر چکا ہے. وہ بہرحال یہ بدبخت اس نے مجتہد بنا دیے ہیں، صحابی بنا دیے ہیں، پنجتن بنا دیے ہیں، بشرا مبشرہ بھی کہہ رہا ہے میرے من میں بنا دیے ہیں. تو شاہ صاحب پیچھے کیا رہ گیا آپ بتائیں؟ پیچھے اس کا دروازہ کھولنا رہ گیا ہے کہ ہم گھس جائیں. جو مرزا قادیانی تھا تو اس کے بھی شروع میں تو صورتحال یہی تھی نا کہ وہ بھی اپنے آپ کو علماء کو کچھ نہیں کہتا، وہ بھی یہی کہتا تھا بابے تو کچھ نہیں. اگر یہ مفتی ابو حنیف قریشی کے سامنے بیٹھتا نا بہت مزہ آتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح بات ہے، وہ بڑا مزہ آتا، اللہ کی قسم بہت مزہ آتا. وہ اس کی بالکل ایسی درگت بناتا نا، وہ مناظر بندہ ہے نا. قسم سے میں نے نفل بھی پڑھے تھے کہ یہ مناظرہ ہو جائے، اللہ کی قسم میں بہت منتظر تھا اس دور اس کا نا. بڑا میں خوش تھا نا. یہ مفتی صاحب بڑے طریقے کے ساتھ گئے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں کیا اور آرام سے اترے ہیں، ان کی درخواست کی ہے، کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں لے کے گئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بڑا میں خوش تھا، بڑا کلوزلی میں نے اس کو واچ کیا. ویسے شاہ صاحب آپسی بات ہے،
دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے صنعت کہاں پہ ہے اور ہم جانتے ہیں یہ ہمارا پروفیشن ہے. شاہ صاحب پھر وہ ملے کیوں نہیں ہے؟ اس دن امی نے روکا ہوگا نا خصوصاً. شاہ صاحب امی نے تو روکا ہوگا. یہ دیکھیں والدین کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی وہ تو اپنے معاملے میں لگے ہوئے تھے، اپنے چکر میں تھے، آپ تو ویسے ہی ہو گئے. ہاں کہتا ہے نا میں تو شاہد ہوں. بالکل. یعنی آپ اندازہ کر لو نا کہ ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے نا، انتہا. جس حدیث کے اوپر بھی یہ آج کے بعد اعتراض کرے نا تو آپ کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. اس حدیث کے اوپر بالکل نہیں، ایک ذرہ برابر بھی گھبرانا نہیں چاہیے. بس آپ اس حدیث کے اوپر غور کرنا شروع کر لینا. اسی حدیث کے اندر الفاظ میں ان کی شان آپ کو نظر آئے گی. تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا. یہ جو حدیثیں وہاں پر لے کے آتے ہیں نا صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرنے کو، تو انہی حدیثوں کے اندر سے ان کی شان نکل آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج تک الحمدللہ اس نے جتنی باتیں پیش کی ہیں، ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر سے ہم یہ ایک ذرہ برابر بھی وہ قائم کر سکے کہ ہاں اس طرح ہوا ہے. بلکہ ان کے شاگردوں کو تو میں نے کتنی بار درخواست کی ہے کہ ان ممبروں والا لفظ دکھاؤ، 60 سال دکھاؤ، صبح شام دکھاؤ. یہ کہتے ہیں نا صبح شام یہ ہوتی رہی، تو یہ دکھائیں کہاں پر ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. شاہ صاحب یہ کیسے اس طرح کے الفاظ جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، نہیں بیان کیے، اور یہ ان کی ذات کے ساتھ جو ہے منسوب کرتے ہیں. شاہ صاحب ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کیا؟ عقل پہ تو پردے ہیں نا، اللہ نے مہر لگائی ہے نا ان کے دلوں کے اوپر. یہ سورہ قاف میں اللہ نے آپ کو بتایا نہیں ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. یہ اللہ جہنم کو بتائے گا نا قیامت کے دن کہ کیا تو بھر گئی ہے کہ نہیں بھر گئی ہے، تو جہنم جواب دے گی یا اللہ اور بھی بھیجو. پلمبری فرقہ بھی رہتا ہے. یعنی شاہ صاحب یہ ابھی دیکھیں آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر آتے ہیں بجائے اس چیز کی کہ یہ خود تحقیق کریں، ٹھیک ہے، یہ ویڈیوز کے اوپر انحصار کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک قسم کا فرقہ ہی ہو گیا نا شاہ صاحب، مقلدین ہو ظاہری گئے. بات ہے ان کے کو. ابھی دیکھو نا اس بندے سے ہم نے کتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے، کتنی دیر سے ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، اور اس کو حدیث سامنے ہے، اس میں الفاظ ہیں، راوی پہ راوی اس کو میں نے چیک کر کے بتایا ہے. مستدرک بڑے توسیع سے بتایا. وہ مستدرک کی جو ہے نا وہ مستدرک کے حاکم اس کی فیوریٹ ترین کتاب ہے مرزا صاحب کی. مستدرک کی ہر جگہ میں یہ تعریف کرتا ہے، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس بندے کو دیکھو نا کتنی بار میں نے کہا کہ چلو تو اتنا کہو، آپ اتنا کہیں کہ اس نے یہاں پر دجل کیا ہے، منافقت کی ہے. کیا اس نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں صاف کہی. آپ کو صاف آپ کو پتہ چلتا ہے نا. وہ دیکھیں ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے نا، وہ بار بار پیچھے جا رہا تھا، پھر وہ اس کا ریموٹ کنٹرول نیچے وہ کامنٹ سیکشن میں تھا، وہ اس کو کہہ رہا تھا نیچے اتر آؤ. وہ بیچارے کی اتنی علمی وقت ہی نہیں تھی، اس نے نیچے کامنٹس کے اوپر زور دیا. پہلے وہ ایک حوالہ اس کو نیچے سے کوئی وہ دے رہا تھا. ہمارے ساتھیوں نے بھی ضد کی نا، اس کو چھوڑ دیتے، ایک بات تو کر لیتا، شاید وہی جھوٹ سے ہی کہہ دیتا، شاید وہی اس کے دل پہ اثر کر لیتا. بات مکمل کرنی چاہیے تھی. ہمارے ساتھی بھی تھوڑے جذباتی ہیں شاہ صاحب، بہت جذباتی ہیں یار. شاہ صاحب ویسے آپ یقین جانے نا، میں تو آپ کو پتہ ہے گالم گلوچ والی چیز کا قائل نہیں ہوں، لیکن وہ ویڈیو دیکھ کر شاہ صاحب دل خوش ہوا ہے. وہ عابد باکسر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ کمال ویڈیو ہے، اس بڑی کو کمال لگانا ویڈیو ہے چاہیے. شاہ صاحب. اس کو ایک دفعہ لگاتا ہوں ایک بار. وہ ہم نے وہ اپنے چیٹ گروپ میں شیئر کی تھی نا، ادھر ہی ہے نا. جی دیکھیں ٹیگ کریں تھوڑا مجھے اس میں. وہ لاجواب ویڈیو ہے. ایسے محمد کی دیوانے 5-6 اور بھی پہنچ جائے نا تو بس جیلم اکیڈمی ختم ہو جائے گی. شاہ صاحب کر دیے. نہیں وہ ویڈیو بھی ہے نا. شامی بھائی آپ ذرا میوٹ لگا دیں، پیارے بھائی آپ سے بات کرتے ہیں. جو چیزیں ہم ادھر اپنے گروپ میں شیئر کرتے ہیں نا، ویسے یہ بھی خیانت ہے کہ اپنے دوستوں کو ہم نہ دکھائیں
کبھی کبھی جب ہماری طرف سے پکی ہوتی ہے نا تو آپ لوگ تو کبھی کبھی کچھ شیئر کرتے ہیں نا، تو یہ بھی دیکھ لیں. یہ میں ان ساتھیوں کو دکھاتا ہوں، معذرت ہے. یہ شاہ صاحب یہ بتانا نہیں کہ یہ کس نے بھیجی ہے. صبر کریں نا، کچھ پکیاں بھی ان کو جو ہے نا میں دکھاتا ہوں. کوشچن ہے آپ سے یار. یار شامی بھائی 1 منٹ رک جائیں، تھوڑا صبر کریں یار، ابھی آپ 2 سیکنڈ ہوئے ہیں آپ کو. یہ جب ہم اپنی گروپ میں میں سلطان بھائی، نوید بھائی کبھی کبھی جب تنگ آ جاتے ہیں نا تو پھر یہ پکیاں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اتنے فریش کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں صحیح بات ہے. ابھی اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں. جی جی، 1-2 پھکیاں آپ کو میں شیئر کر دوں. ہاں ضرور، ایسی چیزیں بھیجیں نا. یہ جو یہ دیکھیں اور بھی ہے، صبر کر لیں. یہ نوید بھائی بہت، اس کا دماغ بہت چلتا ہے. نوید بھائی کا دماغ ابھی سے نا 2000 اس میں 50 میں 50 کچھ بھی نہیں ہے. 50 کیا ہے، 3050 میں. یہ بھی والا شاہ جی جب نوید بھائی کسی کی دلائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ سینڈ کرتے ہیں. نوید بھائی 1 منٹ، تھوڑا مزے تو لینے دو نا، ان کو اپنی ساری چیزیں بتاتے ہیں. شاہ صاحب وہ عابد باکسر والی نہ لگا دینا یار. صبر کر لیں. شاہ جی یہ دیوبندی کیا ہوتا ہے؟ دیوبند کیا ہے یہ؟ دیوبند یہ ہے، دیوبند یہ ہے. دیوبند کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہو نا تو وہ ایسے کرتے ہیں. یہ سمجھ تو گئے ہوں گے شامی صاحب. نہیں دیوبند کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جی جی، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ دھماکے نہیں ہوتے ہوئے دیکھے، بس یہی دیوبند ہے. دیکھا، یہ چیز آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، اپنا آپ بیان نہیں کر سکتے. جی 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 کرتے میرے روم میں آؤ، میں بتاتا ہوں. آپ کو تو اپنا ہی نہیں پتا، آپ کو لوگوں کا کیا پتا ہوگا؟ بٹی صاحب کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو الگ کر کے ذرا. جس بندے کو اپنا نہیں پتا وہ دوسروں میں خامیاں نکال رہا ہے. واجب ہے. جدہ میں آ جائے، جدہ میں آ جائے، میں بتاتا ہوں. بٹی صاحب آپ کو بہت اچھی طرح دکھا دیں گے، بتا بھی دیں گے آپ کو کہ دیوبندی کیا ہوتی ہے. نہیں یار شامی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شامی بھائی؟ خیریت سے؟ ہاں جی اچھا ہوں. آپ؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. آپ مرزا صاحب کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ اللہ کے بندے، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا کوشچن ہی نہیں ہے مرزا کیا آ گیا. میرا کوشچن ہے دیوبندی کیا ہے. آپ نہیں کا حضرت، یہ بہت بڑا مریض ہے حضرت. اسٹوڈنٹ ہو، وہ مرزائی کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ جو بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی پوچھتا تھا. یہ کافر آپ بھی کیا، پوچھتا تھا، میں سمجھ لو کافر ہوں، مثال ہے ایک. تو وہ کافر آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ دیوبند دیوبندی ایک کیا ہے. مدرسے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اور نہیں، اس سے زیادہ رہنے دو. اگر تم نے بین کا رشتہ دینا ہے تو دے دے. آپ اوئے بٹی صاحب 1 منٹ چھڑ دو میری بہن کا چھولا ہو چھوٹو پرا کرو. نہیں شامی بھائی معذرت یار، گالی نہ دیں پلیز. صفدر بھائی تھوڑا گزارا کریں. آپ نے تو فیک آئی ڈی لگائے ہیں، میں جی. اپنی ریئل آئی ڈی لگائی ہے. اگر مرد کا بچہ ہے نا، کھوتی کے بچے سامنے آ کے گالی دے، تیرے منہ سے گالی نہیں. جی آپ بڑی اسکرین پہ آ کے گالیاں دیں پلیز. بڑی اسکرین پہ آ کے گالیاں دیں. لو جی دیکھ لو جی. جس طرح کا آپ ویڈیو لگائیں، آپ گالی. ماں جی خود ہی گئے نا ہوئے تھے. چلیں ماشاء اللہ بیان کریں، جو علمی وقت ہے بیان کیجیے. گشتی سے بچے بیٹھے تھے کتنے جی علمی وقت یہ ہے. تھوڑے کار یہ لے ٹیپو سلطان کو دیکھے بلکہ ٹٹو سلطان. چھوٹی کھانے یہ سامنے آپ کلمہ گو ہیں. سامنے ٹٹو سلطان کی تصویر لائی دیکھ لو ذرا. ٹٹو سلطان دی کھوتی دے بچے تھے، دین کیوں سکھائے گا. اچھا نہیں، یہ ٹٹو سلطان کی تصویر تمہیں پسند نہیں آئی؟ تسی تو خوش ہوئے کہ ساڑا سلطان ٹٹو بن گیا، تسی تو خوش ہوو. نہیں یہ مرزا صاحب کو کھوتی کا بچہ کہہ رہے ہیں. یار گالی نہ نکالو یار، وہ ٹٹو کو گالی مت نکالو. نہیں آپ مرزا صاحب کو گالی نہ دیں یار، بری بات ہے. ان کو کیوں کھوتی کا بچہ کہہ رہے ہیں؟ چھولی گانا ہے تو دین سکھا. نہیں آپ ان کو گالی نہ دیں شامی بھائی، غلط بات ہے.
मुझे गाली किसने दी है? नहीं ये नहीं नहीं, कहाँ आप दी? मिर्जा साहब को क्यों गालियां दे रहे हैं शामी भाई? डोंट डू दैट यार। तो अंदर हाँ जाके जी, बंदा हटाने नहीं दे। शामी भाई गाली मत दें, मिर्जा साहब को गाली मत दें प्लीज। तेरी मेहरबानी यार, तेरी बड़ी मेहरबानी। मिर्जा साहब को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं आप। ਯਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। आप अगर please वो गाली ना टट्टू टहरा बन गया है, अगर वो मिर्जाइयों रफ्जियों का टट्टू टहरा बन गया है तो हम मदद कर लेते हैं आपसे यार, उसको गाली मत दो यार, तुम्हारी बहन की मेहरबानी गालियां है दे यार। रहे हैं यार मिर्जा साहब को। अजीब इंसान है, इंसान तो है ना यार, आप उनको गालियां दे रहे हैं। शामी भाई मत कीजिए ऐसे। क्या साहब आप इनको मना क्यों नहीं कर रही है? मिर्जा साहब को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। शाह साहब अपना भी दिल कर रहा है कि उन्हें गालियां पहन। अल्लाह। शामी भाई प्लीज आप देखें, बसद एहतराम प्यारे भाई, अगर वो इस तरह की जो है बकवासियात कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है आप उनको गालियां दें। आप देखें इतनी देर से उनको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, प्लीज मत कीजिए ऐसा। फिर आप कह रहे हैं मैं कैमरे पे आके गालियां दूंगा। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? ज्यादा से ज्यादा गुमराही किया ना आपको। मत कीजिए प्यारे भाई ऐसे, आखिर वो भी इंसान है। वो अलग बात है कि मुस्तहिक हैं गाली के, लेकिन प्लीज आप गालियां मत दीजिए। हाँ जरा वो वक्त भी होता है ना, नूर पीर दा वेला है। जी जी शाह साहब, ये किस पासपोर्ट की मोहर है? ये किस पासपोर्ट की, ये किस मुल्क की, ये कहाँ का वीजा इस पे लगा अयान है? भाई ने बहुत जबरदस्त बात लिखी है हजरत सफदरजद भाई। जी जी मिर्जा गैर शरी, गैर अखलाकी, गैर मुस्तकिल, गैर हकीकी, गैर महजब, गैर मुनासिब, गैर जरूरी है। क्या बात। एक साथी होते थे ना, वो बहुत गजब के कमेंट्स किया करते थे। सुल्तान जी उनका क्या नाम था वो कश्मीर का जो लड़का था यार? ये हम बड़ी ज्यादती कश्मीरी करते हैं अपने बॉय, उन साथियों। कश्मीरी बॉय। नहीं एक मिनट रुकिए, कश्मीरी मैं- नहीं, कोई उनका नहीं दीदी मैं उनका या आपको हमारे बताता साथियों में से एक हमारे साथियों में से किसी को याद होगा, हमारे बहुत ही करीबी कुछ साथी जो है ना, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं आ रहे। पीटीआईडी खान भाई थे जी, और दो चार और भी लड़के थे। उनमें से एक लड़का था, वो गालिबन बरेलवी था। हमजा नाम था कि उसका क्या नाम था, इस तरह सा नाम था उसका, लेकिन बहुत कमाल लड़का था, बहुत जबरदस्त लड़का था वो, बहुत कमाल के कमेंट्स का। शामी था कि क्या उसका नाम था यार? जी मैं भी निकाल लूँ शाह साहब मेरे पास। उसी ने ये लिखा था ना नीचे, बाबे तो शाही कोई नहीं, मेरा प्यो तो है ही कोई नहीं। नहीं वो ये नहीं। शामो उसका नाम। शामू भाई हाँ शामो किधर है? शामो का अगर कोई भी बंदा है ना, उसको जरूर बुलाएं आप। यार शाह साहब क्या जबरदस्त वो कमेंट्स करता था यार, बहुत गजब के कमेंट्स करता था। बिनते मरियम की ब्रॉड पे, याद है शाह साहब? और कभी कभी हम उसको ब्रॉड पर लेते थे ना, बड़ा गजब का बड़ा, हम बहुत करीबी दोस्त था वो हमारा। एक मिनट रुके, मैं उसको, ये कुछ दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया है, बुलाएंगे शाह साहब दोबारा। सफदरजद भाई जी हुक्म। ये बंदा सीधा डायरेक्ट जाएगा एकेडमी में, जाके इसके मुंह पे गालियां दे के आएगा, कह रहा था ना। जी बिल्कुल। जी एक और भाई आए, इनको कॉल पे लेते हैं। ये पाकिस्तानी भाई को बात करने दिया। जी हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शाह साहब वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत लंबा चौड़ा इंतजार किया, अल्लाह के बंदे। मैं तो स्क्रीन को देखता हूँ, मुझे मैं शाह साहब आपके साथ हूँ 10:38 से रात। जी मुझे पता है, आप सबसे पहले आए। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि कुछ शिकायत है, एक तो वो मैं कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई, इसीलिए बैठा हूँ। बिल्कुल करें, बिल्कुल आपकी अपनी ब्रॉड। शाह साहब एक तो ये जो गटर में गिर चुके हैं ना, मिर्जाइयत के गटर में, उनको इतना टाइम देने से बेहतर है कि जो गिरने वाले हैं ना, उन पे टाइम ज़्यादा दिया करें आप प्लीज़। ये बात सही है, क्योंकि वो जो है ना एक गैदरिंग बना के आते हैं, 3-4 नीचे बैठे होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये सवाल कर, ये हदीस खुलवा, वो हदीस खुलवा। आपका भी टाइम ज़ाया होता है और ये समझते फिर भी कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि नीचे कमेंट्स के अंदर भी कुछ जंगें चल रही होती हैं, जिसके अंदर मॉडरेटर जो है ना, वो थोड़ा सा जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए वो अपने ही फौजी मार के ना नीचे से गिरा देती है।
अच्छा थोड़ा उनको भी ज़रा हिदायत जारी कीजिए ज़रा बेहतर तरीके से। सुल्तान भाई सुन रहे हैं आप? जी जी शाह साहब, बस वो उनको तो हमने बोला हुआ है ना कि बस गाली वाला कमेंट, उनको भी ये नहीं पता कौन सा हमारा फौजी है। गाली वाला मैंने तो नहीं, सुल्तान भाई मिसाल- कोई गाली नहीं दी, कोई बदतमीजी भी नहीं जी की जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था। खैर है, उसको थोड़ी इस तरह की छोटी मोटी बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। वार्निंग्स तो बराबर फिर भी देती रही वो बाद में भी। चले खैर है, कोई बात नहीं। उनके ऊपर मेरा भी बस नहीं चलता, वो सिर्फ सुल्तान भाई की सुनते। ठीक है सुल्तान आप भाई, जितने- आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा समझा दीजिएगा। जितने मेरे दोस्तों को गलती से म्यूट लगता है तो मैं माजरत करता हूँ। मैं खुद फिर ब्रॉड के बाद जो है ना उनको वो कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन मैं तो स्क्रीन देखता रहता हूँ, उस वजह से पता नहीं चलता। लेकिन चले, मैं फिर भी उनसे दरख्वास्त करूँगा। ठीक हो गया शाह साहब, जज़ाकल्लाह। जी वो असल में ये है ना शाह साहब कि मैं भी उनको बता भी दूंगा और बता दिया भी था। ये भी तो आप बात मुकम्मल करें ना हसन भाई। नहीं आपने बताया, उसके बाद उन्होंने वार्निंग्स दी है मुझे। चले वो खैर है ना, वो वार्निंग तो ठीक है, लेकिन म्यूट तो नहीं किया ना। ना जायज़ बात पे देना वार्निंग, कोई मुश्किल नहीं है। हम मकसद ये है कि सिर्फ कुछ सीखने समझने के लिए बैठे होते हैं घंटों के हिसाब से। अब ये तो नहीं है कि हम कुछ कमेंट्स भी नहीं कर सकते सुल्तान भाई। जी 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 सही कह और रहे हैं। हाँ, उसमें कोई बदतमीजी हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल म्यूट क्या ब्लॉक कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। अली भाई, वो आपने वो वीडियोस भेजी हैं, बहुत शुक्रिया। वो तस्वीर भी मुझे मिल गई है, वो बड़ी गजब की तस्वीर है। आपको जज़ाक खैर। जी जी शाह साहब, मैं उसको लगाऊंगा ही। ये लें शाह साहब, बुला लिया मैंने। नहीं बुलाए, भी झगड़ा हो जाएगा। नहीं उनको नहीं, आपके प्यारे दोस्त को जिसको आप याद कर रहे थे। शामू को उसको बुलाए। शामू तो बहुत ये लें आ गए शाह साहब। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक शाह साहब, एवरीवन। सलूशन भाई कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या हाल चाल है आप सबके? शुक्र है, हम आपको याद कर रहे थे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस शाह साहब, ये आपकी मोहब्बतें आपने याद किया। मैं दरअसल में काफ़ी दिनों से मतलब टिकटॉक से आउट था, तो अभी बस मैं बैठा हुआ था, अचानक तो बस आया मेरे पास, तो मैं आ गया। और सुनाए आप ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अंदाजा कर लें, हमें क्या पता था कि आप कौन सी दुनिया में बैठे। हमारे दिल के अंदर हाँ देखिए ना, बिल्कुल जी शाह साहब, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग मैंने गेट्स काफी नाउ। बहुत बहुत जी, मेहरबानी इजाज़त। शाह साहब आपकी। जी बोले। आया करें शामू भाई, आपके कमेंट से तो हम बहुत महसूस होते थे। मुझे इजाजत सब सारे भाई। हाँ शाह साहब, इंशाल्लाह जी हमारे कमेंट्स जी आपको मिलते सुफियान भाई, रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे और भी साथी थे, बहुत से साथी थे। ओडीआई खान भाई नहीं आ रहे, वो गालिबन पाकिस्तान गए होंगे, लेकिन और भी थे। अली भाई कौन कौन थे और याद करें ना थोड़ा सा, उन सबको बुलाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा पुराना ग्रुप है। हाँ पूर्व मैं भी यही कह रहा हूँ कि दोबारा पुराना ग्रुप सारा इकट्ठा करेंगे। वो क्या कहते हैं हम वो वही, हमारी 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे की बहस और आपका एक कमेंट। मतलब वो सारे का निचोड़ नीचे निकाल देता था। हाँ, बहुत अच्छे कमेंट्स करते थे, मैं बहुत महसूस होता था। ये भट्टी भाई, अल्लाह ने दोबारा इनसे वो मिला दिया। ये भट्टी भाई के ब्रॉडों पर तो हम घंटों गुफ्तगू करते थे। बिल्कुल हमारे वो दूसरे हैं, वो पीएचडी साहब, क्या नाम है भट्टी भाई, वो आपके वो जाम साहब आते थे। जाम साहब, वो उसके साथ वो दूसरे, जाम साहब बिल्कुल, वो एक दूसरी भी थे, क्या शीला नाम? भाई, जाम भाई, वो सब होते। उन सारे दोस्तों को इंशाल्लाह बुलाएं तो वो करेंगे। आप लोग गप लगाएं। बिल्कुल मैं इनवाइट करूंगा उनको इंशाल्लाह। आज मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग गप लगाएं, मैं आता हूँ। ओके। और सुनाए शामू भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलूशन भाई आप सुनाएं, कैसी गुजरी आपकी ईद? आपकी ईद हो गई है या आज जी होगी? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप माशाल्लाह। कैसे हैं? सेहत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआएं आप सभी सबकी। शाह साहब बातें ही कर रहे थे और उसमें अच्छा। उन्होंने कहा कि यार वो बड़े जबरदस्त कमेंट्स करते थे, और मैंने आपको दूसरी आईडी से मैसेज किया। अच्छा सब ज्यादा भाई हाँ यार, आपको पता है फिर सलूशन भाई। आप जरा अपना तारुफ करा दें। मैं तो पुराना साथी हूँ, शाह साहब हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं और माशाल्लाह हमारा पुराना तल्लक था।
تو میں تو کافی دیر کے بعد، میں بھی پاکستان گیا ہوا تھا، تو کافی دیر کے بعد میں آج لائیو آیا ہوں، شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. لیکن آپ کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں ذرا، آپ کا اس میں گرامی ماشاء اللہ تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنا ماشاء اللہ. جی میرا نام تو لکھا ہوا ہے آئی ڈی پہ، سلطان نام ہے میرا. اور باقی جو ہے شاہ صاحب کے جو ہیں شاگرد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ماشاء ہیں. اللہ آپ کا انداز بہت پیارا، آپ کا بات کرنے کا ماشاء اللہ، بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ. جی بس جو کچھ بھی سیکھا ہے یہ علماء کے جوتے ہی سیدھے کیے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں. سبحان اور اللہ اللہ، پاک جو ہے سبحان ان اللہ، کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ہم ان کی نگرانی میں ہی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے، پہلے ہم بہت سی اور ڈیفرنٹ چیزوں پہ کام کر رہے تھے، جیسے ہم نے منکرین حدیث کے اوپر جو ہے کافی کام کیا، بات چیت کرتے رہے، تسلسل قائم تھا. لیکن اس میں جو ہے پھر ایک یہی چیز ہو رہی تھی کہ ہمارے وقت سے جو ہے نا ان کو پروموشن مل رہی تھی. تو وہ پھر ہم نے یہ تہیہ کیا کہ اب ہم جو ہے اپنی براڈس چلائیں گے بجائے اس کے کہ ان کو پروموشن دیں اور ان کو ویورشپ دیں. تو اب انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ اس آغاز کیا ہے مرزا صاحب سے، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ یہی شخص ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، جو کہ کیا کہتے ہیں نوجوان نسل کو بھی بدظن کر رہا ہے، بدتمیز، بد تہذیب، بد اخلاق بنا رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ علماء کا جو ایک بغض ہے نا وہ نوجوان نسل کے دل میں جو ہے نا ڈالنا شروع کر دے. بالکل. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ہم کوشش، دیکھیں آپ یہاں پر سنتے ہوں گے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ میوٹ لگائیں، آپ رک جائیں، ان کو مکمل کرنے دیں. ٹھیک ہے، جی جی بالکل. تاکہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے مطلب اتنے گھنٹے شاہ صاحب نے ان کو تفصیل سے جو ہے بیان کر رہے تھے، بالکل لیکن میں ان کا ساتھ جو ہے ان کا جو سارا فوکس تھا نا وہ نیچے کامنٹس پہ تھا. پھر انہوں نے جو ڈسکشن ہے وہ ایک دوسرے اپنے ساتھی کے کامنٹ کی وجہ سے جو ہے اسٹریٹ اوے انہوں نے ڈسکشن کو جو ہے منقطع کیا اور وہ چلے گئے. رائٹ. تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی ہم نے اوپر جانا ہے اور ہم نے ایسی باتیں کرنی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. ابھی آپ دیکھیں انہی میں ایک ساتھی دوسرا تھا، وہ گلاسگو کی آئی ڈی سے، اس نے یہ کہا کہ جی میں پیسے جو ہے بھیجنا چاہتا ہوں. یہ سب جو ہے نا یہ سوالات جو ہے نا صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ وقت ضائع کریں. تو انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی سی اور بھی چینجنگز لائیں گے اس میں، مزید کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کو ہم پینل پہ لیں جو سیکھنے کی نیت سے آئے، تنقید کرنے کی نیت سے نہ آئے. زبردست، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے سلطان بھائی. بالکل. اب اسی صورت میں آپ دیکھیں کہ شاہ صاحب جو ہے نا یقین جانے وہ صاف دل کے اور صاف نیت کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کہیں نا شاہ صاحب فلانا حوالہ لگائیں تو وہ اسٹریٹ اوے لگاتے ہیں، وہ آپ کی مکاری یا چالاکی کو نہیں دیکھتے کہ آپ اس میں کیا جو ہے کانسیپٹ لے کر بیٹھے ہیں، وہ اسٹریٹ اوے لگا دیں گے اور پھر وہ آپ کو سمجھائیں گے بھی. اور پھر شاہ صاحب اس ایک بات کے تناظر میں 10 مزید حوالہ جات دیں گے. وہ بندہ آگے سے پتہ ہے کیا کہے گا، شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی. تو یہ جو شیطانی کرنے آتے ہیں نا ان سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ یار دیکھو دین جو ہے نا آپ کے مرزا صاحب نے 6x6 کے کمرے میں تو بنا دیا ہے. وہ امام ترمذی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ناسبیت پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس حوالے سے وہ بولتے ہیں جی صحابہ کے اوپر جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور وہ جو مائنڈ سیٹ جو دے رہے ہیں ان احادیث کے اوپر جو ہے استدلال کر رہے ہیں جہاں پر امیر معاویہ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. اور پھر اگر آپ جو جس طرح اہل سنت والجماعت کا جو ایک اس میں اجماع ہے اور ہمارا جو اکابرین سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ یار وہ ان کے آپسی معاملات تھے اور وہ حل ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سب سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ راضی ہے ان سے. تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کی اتنی مقدس ہستیوں کے اوپر جو ہے تنقید کرنے والے یا انگلی اٹھانے والے. ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ بھی ایسے شخص کے اوپر جس کی علمی وقت یہ ہے کہ وہ 6x6 کے کمرے سے باہر نہیں نکلتا. ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا علمی معیار یہ ہے کہ وہ ایک بات کر کے 10 دفعہ رجوع کرتا ہے اور 11ویں دفعہ کہتا ہے میری پچھلی 10 باتیں جھوٹی ہیں، پھر وہ 12ویں ویڈیو بناتا ہے. تو اس کی تو اپنی کنسسٹنسی یہ ہے کہ وہ انسان ایک ذہنی معذور ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیساکھیوں کے بل بوتے چل رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے جس سے ناسبیت اور شیعہ رافضیوں کو جو ہے وہ جو ہے وقت ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، وہ چیزیں بیان کرتا ہے. جس طرح میں نے سوال کیا تھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، کہ ایک طرف ان کا علمی معیار اور اصول یہ ہے
کہ جناب محترم جہاں بات اگر ہم سمجھائیں گے کسی کو تو وہ بات صحیح سند سے ثابت ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ جب انہی کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مسلمان مورخین سے اس چیز کو لینا ہے، ہر بات سند سے ثابت نہیں ہوتی. تو یہ دوہرا معیار ہے. لیکن اور اپنا بھائی جان ایک اور بات ہے نا کہ اگر جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں جو جید علماء ہیں، جو بڑے پائے کے علماء ہیں، وہ کون سے عالم ہیں آپ کی نظر میں؟ تو وہ جوید احمد گامدی اور وہ جو سہاق مولوی سہاق ہے ان کا نام لیتا ہے کہ میرے وہ استاد محترم بھی رہے ہیں اور بڑے جید علماء. حالانکہ دونوں ایک ختم نبوت کا منکر تھا اور دوسرا امام مہدی. یہ جوید گامدی کے بارے میں کون آدمی نہیں جانتا کہ ان کے عقائد کس طرح کے تھے. دیکھیں صفتن ایسی ہے کہ 10 من اگر دودھ ہونا تو اس کو پلیت کرنے کے لیے 10 من پیشاب کی ضرورت نہیں ہے، ایک قطرہ بھی کافی ہے. ایک قطرہ ہی بالکل. تو اسی تناظر میں اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر مولانا اسحاق جو ہیں وہ 100 اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ایک بات جو ہے انہوں نے صحابہ پہ تبرہ کر دیا اور نعوذ باللہ من ذالک ایسی بات کر دی تو ان کی ساری اچھی باتیں گئی ضائع. بالکل فائدہ ہی نہیں ہے نا ان باتوں کا. اب اگر آپ جو ہیں امت مسلمہ کے دل میں آپ یہ چیز ڈال رہے ہیں، جس طرح غامدی صاحب اگر یہ ڈال رہے ہیں، جس طرح ان کا جو ایک سافٹ کارنر دکھتا ہے قادیانیوں کے لیے، مرزا صاحب کا بھی دکھتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر وہ کافر کہنا چھوڑ دیں ہم بھی کہنا چھوڑ دیں گے. تو بھائی یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، تو نبوت کا معاملہ ہے، نبوت کا معاملہ ہے. بالکل یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں میں آپ کو کہنا چھوڑ دوں گا. نہیں، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ جی جیزس جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے کہنے یا ان کے کہلوانے کا مسئلہ تو نہیں ہے، توحید کا معاملہ ہے. بالکل. تو یہ جو بیسکلی ان کا ایجنڈا ہے نا، وہ صرف اور صرف جو ہے ایک اہل سنت کی جو ہے نا وہ کھال پہن کر، چمڑی پہن کر، اور پھر یہ اندر چھپے ہوئے جو ہیں اسلام دشمن ہیں. ان کا مقصد جو ہے نا اہل سنت کا نام لے کر، قرآن حدیث کا نام لے کر لوگوں میں انتشار پیدا کرنا ہے. اور نوجوان نسل تو ویسے ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے مطلب ان کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اتنی تعلیمات. ابھی آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، اسی صاحب سے میں نے یہ جب سوال کیا، آپ کہتے ہیں کہ جی میں خود جو ہوں قرآن حدیث سے استدلال کرتا ہوں، تو پھر آپ کو ویڈیوز سے جو ہے آپ انحصار کیوں ہے آپ ویڈیوز کے لیے کیوں بس بیٹھے ہیں کہ جی میں نے ویڈیوز سے لینا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ جو وہ بات فرما رہے ہیں وہ ایک بات کو 10 دفعہ کر رہے ہیں، ان کی اپنی مستقل مزاجی نہیں ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر وہ ایک بیان کریں، وہ کہتے ہیں جی پہلے میں بریلوی تھا، پھر میں فلانا تھا، پھر میں ڈمکانا تھا، پھر میں یہ تھا، پھر میں وہ تھا، اور پھر جو ہے جی ہوتے ہوتے کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے. تو جس کا کام اسی کو سانجھے. جو علماء کا پروفیشن ہے، جو علماء ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ وارث اسی لیے ہیں کیونکہ وہ جس طرح قرآن میں دیکھیں سب برابر ہیں ماں سوائے جاہل اور عالم کے. تو عالم دین سے جو ہے علم حاصل کرنا ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، ہم ان سے لیں گے، ان کی نگرانی میں چلیں گے، ٹھیک ہے نا. ایسی بھی ایک حدیث ہے، اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قسم کے جو ہے نا مطلب ایک ہی سچویشن میں 2 قسم کے جو ہیں وہ عمل سامنے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دونوں ہوئے ان کے سامنے، انہوں نے منع ایک کو بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب جس طرح ابھی شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی. کیا بات فرمائی؟ اب دیکھیں شیعہ جو ہے نا کس طرح کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں جس طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ہاتھ بلند کیا. تو کیا شیعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو دیکھیں بڑے معتبر صحابی اور وہ تو اہل بیت ہیں، انہوں نے تو مطلب ڈائریکٹلی دین دیکھا ہے اور سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اہل البیت ہیں، وہ تو صحابی ہیں. اور پھر اگر انہوں نے ہاتھ بلند کیا تو آپ مجھے بتائیں وہ تو معصوم ہے، وہ تو غلطی نہیں کر سکتے بقول مطلب بعقیدہ شیعہ کے. تو اگر ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اور انہوں نے ایک کام کر دیا تو پھر یہ تو آپ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، کسی اور پہ نہیں کر رہے. یہ اعتراض امیر معاویہ پہ نہیں ہے. یہ تو شاہ صاحب نے ایسا پوائنٹ بتایا، خدا کی قسم یقین جانے آج کی گفتگو کا سب سے خوبصورت پوائنٹ یہ تھا. بالکل ایسا ہی، بالکل. میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ ریپیٹ کیجئے گا، مجھے میرے دل پہ لگی تھی یہ بات. تو یہی بات ہے نا کہ دیکھیں جب آپ دین ذاکرین سے لیں گے یا آپ مرزا پلمبر سے لیں گے تو گمراہ ہوں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں.
یہ ایک اچھی بات کر کے نا اور پھر 1000 جھوٹی باتیں ساتھ کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں تو سچ ہی بول رہا ہوگا. نہیں, بالکل وہ تو آتا ہے 15-20 لاکھ کی دیہڑی لگائی اور چلا گیا. اب آپ دیکھیں وہ نیچے سارے اپنے آپ کو مار رہے پیٹ رہے ہوں گے, ماتم کر رہے ہوں گے. ذاکر کیا کرتا ہے, 5 کروڑ کی گاڑی میں آئے گا, 15-20 لاکھ لے گا, ان کو رلائے گا دلائے گا اور نکل جائے گا. کہاں چلا گیا جی؟ دبئی چلا گیا موج مارنے کے لیے. تو یہ تو صرف اور صرف انہوں نے جو ہے نا ایک ڈکوسلا رچایا ہوا ہے دین کے نام پہ. اور ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں, میں خود جو ہوں اب برطانیہ میں ہوں, مجھ سے گورے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا کیسا دین ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے پیٹ رہے ہیں. تو ہم ان کو صاف کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو ہیں گمراہ ہیں بالکل اسی طرح جیسے آپ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اور صرف جو ہے نا جنہوں نے ذاکرین سے دین لیا ہے اور جنہوں نے اس جھوٹے سے جس کی تصویر لگائی ہوئی ہے شاہ صاحب نے, کیونکہ ان کا مقصد جو ہے نا جنہوں نے ساری زندگیاں اکابرین نے جو ہے وہ ہماری آسانی کے لیے کتابیں لکھی. دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے بڑے مسائل ان کو واضح کیا تاکہ امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو. یہ 2 ٹکے کا انسان اٹھ کر کیا کہتا ہے, امام ترمذی نازبیت پھیلا رہے تھے, امام بخاری حدیث گول کر گئے, فلانا صحابی جو ہے امام غزالی کے بارے میں کہہ رہا ہے. ابھی میں نے لیٹسٹ سنی ہے اس کی. جی بہت میں سے اس کا ابن کثیر کے بارے میں بہت سے ایسے حوالے جاتے ہیں. جی میں بھی اس کا فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر یہ تو آج ماشاءاللہ آپ کے پینل کا حصہ بنا ہوں. شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ میں تو تقریباً 2 سال سے اس کا تعاقب کر رہا ہوں, اور اس کی ویڈیو میرے پاس لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں, اور اس کی جتنے بھی اس طرح کی بکواس آتے ہیں میں تو اس کا تعاقب کرتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی سے اس کے بارے میں مواد ملے. جی بالکل, آپ کو ماں سوائے اس چیز کے مواد کوئی نہیں ملے گا کہ یہ ہر چیز میں دجل اور فریب کرے گا. ٹھیک ہے نا, جھوٹ بولے گا. یہ انسان مجھے لگتا ہے کہ یہ سرٹیفائڈ جھوٹا ہے. مطمئن بغیرت ہوتا ہے نا, یہ آج ہی مطمئن دیکھ لیں نا, آج حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان کی عمر 6 سال تھی اور وہ امامت کیا کرتے تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے. تو میں نے ایسے بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا چلو میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں. تو جب میں گوگل پہ جا کے اس کی تفصیل پہ گیا, ڈیٹیل پہ گیا, تو معاذ بن جبل تو 18 سال کی عمر میں اسلام لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا میرا اس پہ ایک انالیسس ہے. آپ کے پاس جب بھی یہ آئیں گے نا, ٹھیک ہے, تو ان کے کچھ 5 6 7 8 چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک بالکل یہ مسلم کی 4776 ناحق مال کھانے کا الزام ہے. ایک عمار رضی اللہ عنہ کا جو 2812 ہے, سب سے ان کی باغی گروہ قتل کرے ایک گیا. صحیح مسلم کی 240 ہے کہ جہاں پر جو ہے یہ بولتے ہیں کہ جی امیر معاویہ نے جو ہے وہ حضرت حسن کو آگ کا انگارہ کھا. ایک جو ہے وہ صحیح مسلم کی 6220 ہے, ایک صحیح مسلم کی 6229 ہے. بس یہ وہ جو انہوں نے رٹی ہوئی ہیں بالکل. ہاں, اور ایک جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ نہ بھرے صحیح مسلم کی روایت. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. واللہ عالم. یہ جو چیزیں کرتے ہیں نا, ان کا مقصد صرف یہ ہے. یہ اچھا اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ مفتیان کے اوپر کرتے ہیں. 6 ویڈیوز دیکھتے ہیں, 20 منٹ میں مجتہد بنتے ہیں, 15 منٹ میں عالم بنتے ہیں, آ کر تنقید مفتیان پہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل بالکل. اچھا, اور پھر ایک اور بڑے مزے کا جو ہے نا ان کا ایک اور کانسیپٹ ہے صفدر بھائی, کہ یہ سیف پلے کرتے ہیں. کہتے ہیں یار ہم تو اس کی کسی بات کو جو ہے نا وہ ہم نہیں مانتے. ہاں غلطی بھی کر سکتے ہیں, ساتھ سیف پلے بھی کرتے ہیں کہ پھنس جائے تو ہم کہیں گے یار انسان ہے غلطی کر. ہاں رائٹ, بالکل بالکل. ہم تو دفاع کرتے ہیں نا اپنے اکابر کا, فقہا کا, جو مجتہدین ہیں, ہم تو دفاع کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے نہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی, ہم اون کرتے ہیں اور ان کی بات کو جو ہے واضح کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. یہ لوگ ادھر ہی کیا کرتے ہیں, دجل فریب. نہیں میں تو جی بالکل. میرے ساتھ اس وقت مولانا معاویہ اپنا ہمارے جو میری جماعت کے معاویہ اعظم طارق صاحب ہے نا, اپنے اعظم طارق صاحب کے بیٹے, تو وہ بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ. تو اس وقت یہ میں نے سوال اٹھایا, میں نے کہا کہ چلو عالم دین بیٹھے ہیں, چلو ان سے مستفید ہوتے ہیں. تو ان کے آگے میں نے یہ بات رکھی کہ یہ ہمارے اوپر یہ اشرف علی تھانوی کا جو یہ لگایا جاتا ہے, جنہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, تو انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو پورا خواب کا عمل ہے نا.
جی میں نے کہا انہوں نے ایک مجھے بات بتائی تو وہ بات میرے بڑے ذہن میں لگی, وہ آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ وہ ایک عالم دین کے پاس آ گیا مسجد میں, کہا جی میں 2 دن سے بڑا پریشان ہوں. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے, آپ اپنا مسئلہ بتائیں. تو اس نے کہا کہ میں مسلسل 3 راتوں سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں, میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں خواب میں, مجھے اس کی تعبیر بتائیں. تو انہوں نے آگے سے تعبیر یہ بتائی کہ آپ اس کا ہرگز مطلب وہ نہیں ہے جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں جو آپ نے خواب میں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے بہت ہی فرمانبردار بیٹے ہیں اور آپ اپنی ماں سے انتہائی محبت کرتے ہیں. تو اب سر یعنی یہ جو کیفیت ہوتی ہے خواب والی, اس کا اطلاق تو عام لائف میں نہیں ہوتا نا, عام جگہ پہ تو نہیں ہوتا. یا بندہ بے ہوشی کی حالت میں ہو یا ایک عجیب کیفیت میں ہو جو وہ پورا واقعہ ہے, یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس گولڈن کوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا آپریشن تو آلریڈی ہمارے علماء کر چکے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں اس چیز کو آپ سوچئے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا بیسیکلی یہ فنڈڈ ہے, ٹھیک ہے نا. وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے کہتا ہے فرقہ واریت اور دوسری طرف یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتا ہے کہ جی 6x6 کے کمرے میں آ کر آپ میری تقلید کرنا سٹارٹ کر دیں, میں ایک سموسہ بھی دوں گا, ایک کپ چائے بھی دوں گا, ٹھیک ہے. اب یہ کہتا کیا ہے, یہ ہمارے ہی بابوں کا پڑھتا ہے, ہمارے ہی بابوں کی تفسیر پڑھتا ہے, ترجمہ پڑھتا ہے, وہیں سے استدلال لیتا ہے اور انہی کے اوپر جو ہے اعتراضات کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہونا کہ اس کی اپنی علمی وقت یہ ہے کہ یار اس نے کوئی ایسی کتابیں لکھ لی ہیں, تفسیر لکھ لی ہے, ترجمہ کر لیا ہے, اور پھر جو ہے اس نے اپنی جو ہے کوئی ایسی کاوش ظاہر کی ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ چورن بھیجتا ہے. وہ چیزیں جو رافضیوں کو سپورٹ دیتی ہیں نا, یہ ان باتوں کے اوپر آتا ہے. اور جہاں پر جو ہے صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے نا, یہ کہتا ہے یہ ضعیف ہے اور یہ مرفوع ہے, یہ فلانی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور جہاں اس کا موقف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے, یہ کہتا ہے جی نہیں, مورخین اسلام سے بھی ہم لیں گے. پھر اس کے آپ الفاظ کا چناؤ دیکھ لیجئے, والدین کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے. اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو جی نعوذ باللہ, بالکل وہ میں نے اس کی بکواس سنی ہے, وہ جو اس نے ایک اس پہ ابتسام لائی ظہیر نے بڑا زبردست بیان دیا تھا, وہ جو اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا, تو اس پہ ابتسام لائی ظہیر صاحب نے کہا تھا کہ میں تیری ساری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے دکھا دے, اگر تو انہی کے اوپر کہتا کہ انہوں نے کہا تھا تو مجھے دکھا دے کہ کہیں پہ کہ یہودیوں نے یہ بات کی ہو. انہوں نے ابتسام لائی صاحب نے بڑی گرفت کی تھی اس بات کے اوپر. جی بالکل صفدر بھائی, دراصل ایسا ہے نا, جس طرح نیک لوگوں کی خوراک ذکر اللہ ہے نا, اسی طرح مرزا جہلمی کی خوراک جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اب دیکھیں مرزا جہلمی نے بیسکلی کیا کیا ہے, اس نے دین اسلام کو اپنی خواہشات کا نام دے دیا ہے. یعنی جو بات اس کی ناقص عقل کے خلاف ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتا ہے, اور اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا بھی ہے یا نہیں. تو یہ خواہش نفس پہ عمل کر رہا ہے, جو اس کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ وہ مانتا ہے, جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے یہ وہ نہیں مانتا. کیونکہ جو اس کے آقا ہیں نا, جو ایران میں بیٹھے ہیں یا اسرائیل میں بیٹھے ہیں, یہ ان کو خوش کرتا ہے. پھر یہ ایک طرف سے ابھی دیکھیں جو اس نے بات کی ہے کہ صحابہ کرام تو قرآن کو دیکھ کے پڑھتے تھے, مطلب ایسے منہ زبانی پڑھتے تھے, تو ان کو اتنا ثواب نہیں ملتا تھا جتنا کہ آج کے بندے کو, عام بندے کو ثواب ملتا ہے. کہ یہ تو بیان کر رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, لیکن یہ حدیث بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ احد پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابہ ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم اس کے آدھے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی یہ اس طرح کی ڈنڈیاں مارتا ہے یہ. جی تو یہ ڈنڈیاں اسی لیے مارتا ہے نا کہ یہ اپنے آقاؤں کو خوش رکھے. فنڈنگ بھی تو ہوگی نا اس کی. جی ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہتا ہے کہ جی میں حرام سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ دین کے نام پر حاصل ہو, اور خود جو ہے وہ پھر اس کے سارے جو ہیں وہ چینل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مونیٹائزڈ ہیں. اور بھائی ایک اور بات آپ نے غور کی ہوگی,
یہ جتنے بھی اسلامک ہیرو ہیں جن کو ہم نے اسٹڈیز کیا ہوا ہے بکس میں، ان کے بڑے بڑے سٹیٹس ہیں، یہ بڑا نام ہے ہمارے، یعنی ایک ہیرو کی طرح، جیسے محمد بن قاسم ہے، جیسے سید صلاح الدین ایوبی ہیں، اس طرح بڑے بڑے جو نام ہیں، طارق بن زیاد، یہ میں نے اس کی ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ میرا وہ کہتا ہے کہ یہ محمد بن قاسم تو بہت بڑا ڈاکو تھا اور یہ اسمگلر تھا اور یہ لڑکیوں کا کام کرتا تھا. اس طرح سے یہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہتا ہے، وہ جب وہ مسجد کے بارے میں جب وہ بات ہوئی کہ انہوں نے کوئی مسجد کو فتح نہیں کیا، وہ تو ڈرپوک آدمی تھا، بزدل آدمی تھا، جو واقعہ ہوا ہے وہ سارا، یعنی اس طرح. پھر علامہ اقبال کے بارے میں میں نے وہ علامہ اقبال کے بارے میں نے سنا، کہتا ہے کہ آپ ایسے ہی مطلب آپ لوگوں نے علامہ اقبال وہ جسٹ ایک شاعر تھا بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مطلب وہ ایک شعر کا تبصرہ اڑاتا ہے کہ بحر غصے میں دوڑا دیے گھوڑے. وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں یہ کون سا ایمان ہے کہ آپ گھوڑے دوڑوا دو، یہ کر دو وہ کر دو. یہ بہت بڑا لعنتی شخص ہے. جی لانتی تو ہے یہ، بڑا آپ نے جو ہے اچھا مطلب پھر بھی ہاتھ کھولا رکھا ہے. دیکھیں جتنے بھی دوست سن رہے ہیں نا، وہ اس بات سے باخبر ہو چکے ہیں کہ مرزا جیلمی کی دکانداری جو ہے نا، اس چلنے کا جو دار و مدار ہے نا، وہ علماء، فقہا، محدثین اور عظیم ہستیوں کی جانب جھوٹ کو منسوب کرنا ہے. یہ اس کی دکانداری ہے. جی اور اسی لیے اپنی دکانداری کو وہ بحال رکھنے کے لیے ہر روز کیا کرتا ہے، فقہا پہ، دیگر عظیم ہستیوں کی جانب جو ہے جھوٹ کو نسبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، الزام لگاتا ہے بیسیکلی، اور جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے یا وہ رجوع کر لیتا ہے یا ڈھٹائی دکھاتا ہے. اور وہی چیز آپ ضد بازی دیکھیں کہ اس کے لسنرز کے اندر ضد بازی آپ کو دکھے گی. قرآن کی آیت کا صاف انکار کریں گے. یعنی اگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہتے ہیں نہیں. تو اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں، گزشتہ 27 روز سے ہم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ 2812 میں جہاں پر آپ پوری حدیث پہ نہیں پڑھتے، ہم ان کے سامنے پوری حدیث لگاتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر باغی گروہ کا اطلاق آپ فرد واحد پہ کیسے کرتے ہیں، کس اصول کے تحت؟ کیا بات ہے. تو اس تناظر میں وہیں پر ہم ان کو جو ہے پھر سورہ الحدید کی جو ہے وہ آیات دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پر آپ جمع کے صیغے میں نفی کیسے کرتے ہیں فرد واحد کی؟ بالکل اصول کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں یا تو ان کا اینڈ اپ گالیوں پہ ہوتا ہے یا پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح یہ چودھری طیب بھاگا ہے. جی شاہ صاحب. جی بولیں، میں سن رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. پھر اسی طرح اس نے جو ہے وہ جلال الدین سیوطی پہ، امام غزالی پہ، امام ابن کثیر پہ اور تمام مسالے کے علماء کی جو ہے نا، اور جتنے بھی ہمارے جو ہیں اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر تنقید کی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے نامناسب الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے. لیکن دوسری جانب خوارج، روافظ، قادیانیت اور جتنے بھی بدنام زمانہ لوگ ہیں جیسے غامدی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جن کے باطل نظریات ہیں، ان کی تائید کرتا نظر آئے گا آپ کو. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزا علی انجینئر جو ہیں وہ اسلام کو ایک ایسا رنگ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جاوید احمد غامدی مرزا جو دجال ہے وہ ان کو جو ہے فروغ دیا جائے. یعنی ان کے باطل عقائد جو ہیں وہ ہم ان کو اگنور کر دیں اور ان کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیں، شیعوں کو بھی اور قادیانیوں کو بھی. یہ اس کا مین ایجنڈا ہے. جی یہ شیعوں کی طرح ہے نا سلطان بھائی، کیا سب دھوکے باز ہے نا بیسیکلی. شیعہ تو سارا دھوکے پہ مبنی ہے. پرلے درجے کا یہ خبیث الفطرت بندہ ہے. آپ اندازہ کر لینا، یہ شیعوں کا ایک ماسٹر کلیوگی بیٹا رہتا ہے، اس نے وہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے در منصور، اس کو بس اپنے پاس رکھا ہے. وہ اس تفسیر میں ادھر ادھر کی بہت سی جو ہے نا حدیث کی جو مشہور کتابیں نہیں ہیں، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ حدیثیں کافی کثرت سے لکھی تاکہ علماء کو یہ سمجھ ہو کہ یار یہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں، صرف سیاہ ستہ نہیں ہے نا. آپ دیکھو نا انہوں نے اس نیت سے وہ لکھی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے بزار وغیرہ وغیرہ، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، تیالیسی وغیرہ وغیرہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. تبرانی سے روایتیں لی ہیں. عام علماء سیاہ ستہ کو جانتے ہیں، مدرسہ والے تو اس کو ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے.
لیکن عوام میں یہ چیزیں بڑی مشہور نہیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی، یہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ جو حدیث کی کتاب ہے. اب انہوں نے تفسیر لکھی اور کوشش کی نا کہ سیاہ ستہ کے علاوہ اور بھی کتابوں سے نا وہ چیز لے کر آئیں. تو وہاں پر ادھر ادھر کی روایتیں وہ پڑھتا رہتا ہے. اس دن ملک بھائی جو ہے نا وہ ایک روایت لے کر آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، ینگ ہیں، وہ بریلی ہیں، بریلی مکتبہ فکر سے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا جلال الدین سیوطی تو بہت بڑا وہ ہے، مفسر ہے، اور انہوں نے ایسے کیا اہل سنت میں چوٹی کے مفسرین میں سے. تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے، چوٹی کی مفسرین میں سے نہیں، یہ اہل سنت کے تو بڑے بڑے مفسرین ہیں. لیکن بہرحال وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا نا، بہت پریشان تھا. تو میں اس دن میں خود بھی ڈاؤن تھا، اور وہ ایسے ٹائم پر آیا تھا کہ ہم لائیو وغیرہ بند کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں نا شیعوں کی کہ وہ کرتے کیا ہیں. اب وہ جلال الدین سیوطی کی انہوں نے تاریخ وہ کی اٹھائی تفسیر کہ فتح بی بی کو دیا گیا ہے. کیوں کہ وہاں پر بازار میں انہوں نے تو مسند ابو یعلا کا حوالہ دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی نقل کیا مسند البازار سے، حدیث کی کتاب ہے جی کہ وہاں پر یہ بات ہے. اب میں لگا رہا بیبی بیئر نے بھی اس کو نکالی، میں نے بھی نکالی. پھر مجھے اللہ نے ذہن میں ڈالا نا کہ یہ جلال الدین سیوطی کی تو اپنی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو ادھر گئے. شاہ صاحب یہ جو شیعہ لوگ اکثر بکواس کرتے ہیں، ان کی بکواست میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ نہ لے کے آئے، بس وہ آپ کو آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا اپنی نالج کے لیے. یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کے ذاکرین کے نعوذ باللہ کہ حضرت عمر نے وہ حضرت فاطمہ بی بی جو وہ اس وقت حاملہ تھی اور ان کے اوپر وہ دروازہ یعنی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ جب ہوا تھا تو حضرت علی تو موجود تھے، تو پھر حضرت علی وہ یعنی خاموشی سے وہ سب دیکھتے رہے، یعنی کہ ان کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور حضرت علی شیر خدا ہیں جو مطلب، تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہے کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ جھوٹ بھی ہے، اور دوسری اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ وحی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک. شاہ صاحب پھر دیکھ لیں اعتراض کہاں پر ہو رہا ہے. پھر کیا بات ہے پوائنٹ. ہاں پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ اس کے اندر اس کو غور کر لینا. اس کے تو ہم کافی بار یہ ڈسکشن کر چکے ہیں سلطان بھائی نا، ہزاروں بار یہ بات ہم ریپیٹ کر چکے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، اب دیکھو تاریخ الخلفاء میں انہوں نے اسی روایت کو لیا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کے باپ کے ذیل میں کہ انہوں نے اصلاح کیسی کی، بنو امیہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں لکھی ہیں. تو اس میں ایک روایت، ایک ہی روایت یہی لے کر آئے ہیں، یہی روایت لے کر آئے ہیں جو ان کی تفسیر میں ہے نا، یہی روایت لے کر آئے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شیعہ کہتے ہیں نا بڑے ڈرڑے سے کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا تھا. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بالکل بدترین جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی واپس نہیں کیا گیا، ویسے جھوٹ بولتے ہیں. ادھر ہی انہوں نے خود لکھا ہے، میرے پاس اس کا سکین بھی میں نے نکالا ہے، تو آپ کو میں بھیج بھی دیتا ہوں، بلکہ میں ابھی کمپیوٹر کے سامنے نہیں، ورنہ آپ کو دکھا بھی دوں. وہ تاریخ الخلفاء کا صفحہ نمبر 466 ہے، تو ساتھی خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اسی روایت کو لیا ہے، اور وہ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فدق تھا یہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایسا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا تھا. پھر مروان کی بات کی ہے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ میں جو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی آئیں اور بی بی نے فدق ان سے مانگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ان کو نہیں دیا، انکار کیا. صاف لکھا ہے، جو سیوطی نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء کے اندر. اور پھر آگے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی ان کو کہا کہ مروان نے اس کو ملکیت میں لے لیا تھا، اور پھر وہ جو ہے نا اسی طرح سے بنو امیہ کہ ہاں یہ ملکیت میں رہا، لیکن اس کو میں اسی طور پر وہ جو ہے نا لوٹا دیتا ہوں کہ جس طور پر رسول اللہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو وہ صاف وہاں پر ہیں. اب ایک جگہ پر ان کے حوالے میں یہ ہے، اور دوسری جگہ صاف لکھا ہے، لیکن وہ بات نہیں لیتے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز جہاں سے ان کی مطلب کی بات نکلتی ہے نا، اس کو پک کر لیتے ہیں. شاہ صاحب یہ مروان بن حاکم ہے، یہ جو مروان، ہاں وہی مروان بن حکم، وہی مروان. ٹھیک. اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ مروان کو نکال دیا تھا فلانے نے. مروان کی تو عمر ہی 6 سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، تو 6 سال کے بچے کو نکال دیا.
اتنا بڑا جھوٹ، کیا کیا جھوٹ پھیلایا جا چکا ہے، اللہ کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے نا. ان لوگوں نے کتنی وہ جھوٹ کو اتنا بولا ہے، اتنا بولا ہے، اتنا بولا ہے کہ بس وہ اب لوگوں کو سچ ہی لگ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ساری خرافات، یہ دروازے گرانے کی آپ نے بات، یہ بھی جھوٹ ہے. شاہ صاحب یہ جو جتنے بھی معذرت کے ساتھ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جتنے بھی یہ مطمئن بے غیرت ہیں نا اس کے سننے والے، میں معذرت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. جس طرح یہ بولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں مرزا صاحب اور بولتے ہیں کہ جی جلال الدین سیوطی جو ہیں قصے گھڑنے والے ہیں، اور ابو بکر عمر کو کوئی کافر کہے وہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو علماء مجھے کافر کہہ رہے ہیں ان پر کفر لوٹ رہا ہے. یہ معیار دیکھیں. ہاں بالکل. نہیں ایک اور بات یہ سر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب اس کو چھوکرا کہا گیا تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے لیے بازاری لینگویج استعمال کی ہے، ان کی لینگویج دیکھیں. ماشاء ٹھیک اللہ ہے، ماشاء اللہ، تو جب یہی الفاظ اس بغیرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تو جب اس کو رجوع کے لیے علماء نے کہا، مفتی طارق مسعود صاحب نے اور دیگر علماء نے کہا کہ یہ جو الفاظ آپ نے کہے، ابتسام لائی ظہیر نے اس کے اوپر بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لفاظ نہیں ہے، ان کے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کل کا نوجوان. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ جب اس نے کہہ دیے، پھر اس نے کہا کہ جی یہ یہودیوں کی کتاب میں ہے، تو انہوں نے ابتسام رائی نے کہا کہ چلو یہودیوں کی لباس کتابیں دکھا دے. چھکرا لفظ تو پنجابی کا ہے اور یہودی پنجابی بولتے ہیں. یہ آپ نے بہت یہ جو صفدر بٹی صاحب ہے نا، یہ پرانے ماشاءاللہ یہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم تو آج سے کر رہے ہیں نا بھائی، تو 2-3 سال سے اس کے اوپر وہ چیختے چلا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس سے دور ہٹو. سلطان بھائی جی ماشاء اللہ. شاہ صاحب دیکھیں آج کی محفل میں جو ہیں صفدر بھائی بھی مل گئے اور ہمارے پیارے شامو بھائی بھی مل گئے. ماشاء جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے سر. یہ تو بہت عرصے سے یہ جام صاحب بیٹھتے تھے. وہ ہمارے جو دوست ہیں جرمنی میں، وہ کدھر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ شاہ صاحب شجا بھائی جاپان گئے ہوئے ہیں آج کل، وہ بزی ہیں، وہ آج کل نہیں آ رہے. شاہ صاحب دیکھیں شامو بھائی نے آتے ساتھ ہی پہلا فائر داغا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بابوں کو آپ بہت یاد کرتے ہو، دیکھو آپ کی ماں نے بابوں کو کتنا پیار آپ کے دل میں ڈال دیا. زبردست شامو بھائی، زبردست ماشاء اللہ. یہ شامو بھائی کا جب بھی کمنٹ آئے گا نا تو آپ نے مجھے وہ بتانا ہے، کیونکہ میں ویٹ کرتا ہوں کہ شامو بھائی جو ہے نا ایک خطرناک قسم کا کریں، تاکہ اب دیکھیں یہ میرپوری جٹ صاحب کو خارش وہ بار بار میسیجز کر رہے تھے نا، کامنٹس کر رہے تھے، تو دیکھیں ابھی ان کے ایک میسیج نے جو ہے نا ان کی ساری امید ہے کہ جو طبیعت ہے وہ سیٹ کر دی ہوگی. شاہ صاحب دیکھیں یہ بار بار اعتراض کرتے ہیں نا فرقہ واریت اور تقلید اور یہ اور وہ، تو شاہ صاحب یہ 6x6 کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرقہ نہیں ہے چھوٹا سا جیلمی فرقہ، فرقی وہ نوید بھائی والی بات، فرقہ نہیں کہیں اس کو، فرقی. آپ لوگ اس کو صحیح نام نہیں دے رہے. جیلم تو اچھا ہے، ہمارا پاکستان کا خوبصورت شہر، اللہ کے بندے، اس شہر کو ہم ان کے پیچھے بدنام کریں، اس کو کہ پلمبری فرقہ. ہاں ماشاء اللہ پلمبری فرقہ، ٹھیک ماشاء اللہ. اور شاہ صاحب یہ جو آپ ایک اور چیز جو ہے نا اب تھوڑا قابل غور رکھیے کہ یہ جو بھی حضرات آ رہے ہیں نا، یہ تسلسل جنہوں نے قائم کر لیے، جس طرح یہ 3-4-5 نام آپ کو پتہ ہوں گے. شاہ صاحب ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو نیو لسنرز ہیں نا ان کو موقع دیا جائے. یہ لوگ آتے ہیں، یہ وقت ضائع کرتے ہیں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے، اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھان رکھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ بھی ہم نیو کالرز کو بھی موقع دیں گے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کا تسلسل جاری رہے. یہ 1-2 تصویریں میں لگا لیتا ہوں، یہ بڑی کمال کی تصویریں ہیں نا، یہ مجھے بھیجی ہیں، پھر اس کے بعد لائیو بند کرتے ہیں. جی شاہ صاحب 4:31 ہو گئے ہیں، بند کر دیں گے. ایک یہ ہے یہ اسٹوڈنٹس ہیں سارے. اور شاہ صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے شاہ صاحب، جانبی منزل اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل، ایک جاہل آتا گیا اور اسٹوڈنٹ بنتا گیا. سبحان اللہ. شاہ صاحب یار کیا کمال ایڈیٹنگ ہے شاہ صاحب.
ابھی ایک اور تصویر لگنے والی ہے بڑی خطرناک. یہ پلمبر اصل کام اس کا یہی ہے. شاہ صاحب ویسے ٹو بی ریئلی فرینک دس ون از ریئلی نائس بیکاز اس میں یہ پلمبری بھی دکھا رہا ہے اور یہ اپنے جو اس کا جو اکابر اصل جاب پہ ہے. یہ جہاں پر جس کی موت ہوئی تھی یہ بیسیکلی اس کے ساتھ بھی یہ چیز منسوب ہو رہی ہے شاہ صاحب. ہاں بالکل بالکل. نیچے مولانا لکھ رہے ہیں کہ وہ دوسری والی لگا لو, وہ جہالت کی فیکٹری, ان کو وہ بڑی پسند ہے, وہ بھی لگا لیتے ہیں. یہ بڑی غضبناک تصویر ہے شاہ صاحب ماشاء اللہ. یہ ہاں ویسے شاہ صاحب دیکھیں ان کے منہ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے شاہ صاحب, جھوٹ بول بول کے. اللہ اللہ اللہ, خدا کی قسم لعنتیں برس رہی ہیں. بالکل بالکل 100%. شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میری براڈ پہ شاہ صاحب جب ہم براڈ پہ بیٹھتے تھے نا, رمضان کی بات ہے, تو ایک شیعہ آیا میرے پاس, اپنا سلطان بھائی, وہ بڑا چاتر آدمی تھا. تو ابھی شاہ صاحب میرے ساتھ نہیں بیٹھے تھے, حسن بھائی تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک آیا, اس نے اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ میں شیعہ ہوں, کہتا ہے کہ میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں ایک, تو وہ آپ سنیں گے. میں کہ جی بالکل سنوں گا. کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں روزہ ہے نا, روزہ مبارک, اس کی اتنی شان ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ 1 کلومیٹر تک یا آدھے کلومیٹر تک جتنے بھی دفن ہو وہ سارے جنتی ہیں. میں کہا یار ماشاءاللہ کیا 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 زبردست مثال دی آپ نے. میں کہا یہ تو نواسے کی شان ہے نا. میں کہا آ جائیں تھوڑا آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں کہا آپ نے تو نواسے کی شان بتائی ہے نا, اب نانے پہ آ جائے. میں کہا ایک نواسے کی شان یہ ہے کہ ان کے مزار کے نزدیک جتنے, حالانکہ وہ صحابی ہیں, نواسے صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کے مزار کے نزدیک جتنے بھی لوگ 1 کلومیٹر تک جو دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا. میں کہ آجا اب میں نانے کی شان بتاتا ہوں. میں کہ وہ تو ہوگی نا نواسے کی شان, اب نانے کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے 1 کلومیٹر تک چھوڑو, 2 کلومیٹر تک چھوڑو, جو دائیں اور بائیں ہے بتا وہ جلتی ہے یا نہیں. زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کی ہوا نکل گئی, اس کی ہوا نکل گئی اتنی بات سن کے, اس کو پتا چل گیا کہ یہ جنگوی کا بیٹا بول گیا. اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب یہ میر پوری جٹ صاحب جو ہے نا بڑی دیر سے ایک ہی کامنٹ بار بار کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے شامو بھائی تو پھر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, تو وہ ہاں 2 عید کراتے ہو, لعنت ہو فرقوں پر اور ان کے بابوں پر اور ان کے چیلوں پر. یہ میر پوری جٹ صاحب بار بار لکھ رہے تھے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہاں سے غوری میزائل آیا اور انہوں نے لکھا کہ عید تو ایک ہی دن کرتے پر آپ کو 2 دن اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ آپ 2 بابوں کی مجموعی محنت ہو. کمال ہے یار. شاہ صاحب یا سنگھ چل کو بندو چلے انشاءاللہ رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ شامو بھائی. انشاءاللہ شاہ صاحب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سلطان بھائی آپ بھی جزاک اللہ, بہت ٹائم ماشاءاللہ آج کا ٹائم بڑا اچھا گزرا. انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے, بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس تسلسل کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, دعاؤں میں یاد رکھیے. سارے دوستوں کا بہت شکریہ جو پاکستان میں ہیں, ان کو خصوصی طور پر پھر عید مبارک. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خیر مبارک. صفدر بھائی آپ بھی اپنا خیال رکھیں. ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو کیا آپ نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے شامو بھائی, ٹھیک ہے سلطان بھائی, ٹھیک ہے شاہ صاحب, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام. ٹھیک ہے شاہ صاحب, انشاءاللہ.